اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل کے ممبرانس، نان ممبرانس اور جو جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ نیک دعائیں اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش باش رکھے۔ گزارش یہ کرنا تھی سب سے پہلے کہ میں جو بھی موضوع لے کے چلتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے اور تاکہ کوئی تشنگی نہ رہے۔ نمبر 2 کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ تک علم پہنچا دوں۔ مختلف لوگ چاہے جادو کے متعلق ہو، سحر کے متعلق ہو، اپنی شخصیت سے متعلق ہی گناہ چیزیں ہوں اور وہ اس سے نابلد ہیں کہ وہ کتنے پاورفل ہیں۔ ہم لوگ کتنے پاورفل ہیں ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا۔ ہمیں اپنے آپ کی کھوج نکالنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا بالکل آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی، جیسے کہ آئینے میں آپ کا چہرہ عیاں ہو جاتا ہے۔ تو یہی صرف میرا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ میں آپ کو کسی ایسی طرف لے جاؤں خدا نخواستہ کہ جہاں سے انسان گمراہی کی طرف جائے یا کچھ جائے، بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس گمراہی سے بچاؤں جہاں تک میری ہمت اور قوت جو ہے وہ اس مقابلے کی طاقت رکھتی رہے گی۔ اگرچہ ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں یقینی طور پہ میرے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اس کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی سب قوتوں کا منبع ملجا ہے کہ اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں کہ کچھ کسی کے لیے کچھ کر سکے۔ البتہ انسان کا دل سے پاک و پاکیزہ اور دماغ میں اچھے خیالات کا حامل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض کو ہم انجام دیں اور تمام ان معاشرتی بیماریوں سے بچیں کہ جن کی وجہ سے ہم بلا وجہ گناہ کبیرہ و صغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کا ذکر اپنے گھر میں کیوں کریں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر سکیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ غنیمت جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے یہ بھی ہم دوسروں کے ذکر میں جو ہے وہ چھیڑ کے اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی محبتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا آج بھی میرا وہی موضوع ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ علم جادو یہ کیا چیز ہے اور کیسے ہے، صرف آپ کے علوم کی حد تک، آپ کی نالج کی حد تک، تاکہ کوئی بھی انسان جو یہ علم جانتا ہوگا وہ آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ اور جو میں آپ کو بتاؤں گا خدا و رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ تک میری یہ معلومات ہوں گی کہ جو میری دل کی گہرائیوں سے اور دل کی ان سچی گہرائیوں سے جو چیز نکل رہی ہے وہ میں آپ تک جو ہے نا پہنچاتا ہوں۔ کچھ ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے سبسکرائب کیا ہے پروگرام کو، میں ممنون خاطر ہوں۔ 6-7 افراد نے کیا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اسے سنیں، ویو کریں، دیکھیں، اور کوئی چیز آپ کو اگر پتہ نہ چلے یا سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ صرف میں علم کی حد تک تو آپ کو بتا دوں گا، اس سے زیادہ جو ہے نا میرا کام وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ میں سچا علم بتاؤں گا آپ کو۔ نمبر 2 کہ کچھ سوالات تھے آپ لوگوں کے جو پوچھے گئے تھے وہ میں لکھتا جا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے برزخ کے اوپر بھی پروگرام کرنا ہے، اور فرشتے زمین پر کا سوال تھا، تو فرشتے زمین پر تو اس سینس میں بھی آ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ انسان نہیں ہیں، فرشتہ ہیں۔ تو فرشتہ صفت بھی انسان زمین پہ ہوتے ہیں اور شیطان صفت بھی زمین پر ہوتے ہیں۔ تو الہٰذا، اب الہٰذا کا مقصد یہ ہے کہ اس قاعدے کے مطابق آپ سمجھ جائیں، اردو بھی سیکھتے جائیں تھوڑی تھوڑی میرے ساتھ، اور میں بھی سیکھتا جاؤں
تو جب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ الا ھذا القیاس یا الا ھذا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسی قاعدے کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق، اسی قواعد کے مطابق، اسی گرامر کے مطابق. تو آگے چلتے ہیں کہ الا ھذا محسن کا احسان. محسن وہ کہ جو کسی پہ احسان کر رہا ہے، اس کا احسان انسان کو محض اس لیے دباتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ روپیہ میری تمام حاجتوں سے مجھے مستغنی کر دینے والا ہے، یعنی غنی کر دینے والا ہے، سخی کر دینے والا ہے، اور اس سے عالم میں قدر و منزلت اور بے فکری نصیب ہوتی ہے. لیکن آج اگر انسانوں کو اس کا یہ یقین ہو جائے کہ سیم و زر، دولت، زر و جواہر، قاضی الحاجات کے کہ جو طلبگار ہے اس کا، یا جو حاجت روا ہے اس کا، اس کے نائب نہیں ہیں، اور عالم کے لیے، دنیا کے لیے کاروبار ان سے چلنے والے نہیں، تو پھر ذرا بھی حصول زر کی طرف کسی کی توجہ نہ رہے، اور محسنوں کا کوئی بھی شکر گزار اور عالم میں کوئی بھی ممنون و مشکور نہ پایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جن اہل اللہ نے واقعی اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ سیم و زر سے دل لگانا یا اسی کے حصول میں اپنی زندگی گنوا دینا ذرا بھی سود مند نہیں ہے. ان کی نظر میں روپیہ اور ٹھیکرے دونوں برابر ہیں جو اہل اللہ ہیں، اور دونوں یکساں ہیں. اور یہ استغنا یعنی یہ سخاوت کا مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے جو ہر کس و ناقص کو میسر نہیں ہوتا. اسی لیے عام طور پر اس کی حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے. مگر میں ایک دوسری کیفیت میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم کرنسی نوٹوں سے بعین ہی وہی تعلق رکھتے ہیں، یا وہی ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ جو روپے پیسے سے ہوتا ہے. ایسا ہی یہ سمجھتے جائیے گا آپ لوگ. میرے پروگرام کو بار بار دیکھا کریں تاکہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. ہاں البتہ پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں. کہ ہم جو ہے وہ کرنسی نوٹوں سے بعین ہی وہی تعلق ہوتا ہے ہمارا کہ جو روپے پیسے سے ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ یہ کون سے اور یہ کرنسی نوٹ گو کے سیم و زر نہیں ہیں، یہ تو کاغذ ہے، مگر ان کے صحیح مقام ضرور ہیں. اب سمجھ لیجئے گا، جو آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے اگر 5000 کا ہے، یہ کوئی زر و جواہر نہیں ہے، بظاہر دولت نظر نہیں آتی، لیکن ایکویلٹی جو ہے نا آف ویلتھ، وہ ہم اسے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے قائم مقام ہے، یعنی اس کے بدل ہیں. آگے چل کے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز اگر 1 لاکھ روپے کے ڈھیر کے مقابلے میں ہم کو چند انچ چوڑا ایک چھپا ہوا چیک اور کاغذ دے دیتا ہے، یہ ڈیمانڈ ڈرافٹ دے دیتا ہے، یا پے آرڈر دے دیتا ہے، 1 ملین روپیز اس کے اوپر لکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں دے دیتا ہے، تو جس میں حکومت نے یہ ضمانت کی ہے کہ یہ 1 لاکھ کا ڈھیر حسب الطلب ہمیں پھر واپس مل سکتا ہے. آپ 5000 کا نوٹ نکالیں اپنے پاس سے، 500 کا نکالیں، 1000 کا نوٹ دیکھیں، 100 کا نوٹ دیکھیں، اس میں لکھا ہوگا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کون؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کیا ادا کرے گا؟ وہ سیم و زر ادا کرے گا. اور پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. تو وہ نوٹ ہم چلا رہے ہیں، اس سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس سیم و زر کا نعم البدل ہے، کہ جو چیز اگر ہمارے پاس وہ چیز سیم و زر ہوتی، زر ہوتا، وہ ہم دے کے، اب زر کی کئی قسم کی ہوتی ہیں. گندم دے کے کوئی چیز لے لی، جیسے بارٹر سسٹم کہتے تھے، ہم نے گڑ دے کے کوئی چیز لے لی، ہم نے کاٹن دے کے دکاندار سے کوئی اور چیز لے لی. تو یہ بارٹر سسٹم بھی ایک زمانے میں چلا کرتا تھا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ
ایک ضمانت ہے حکومت پاکستان کی کہ یہ ہم آپ کو مطالبے پہ ادا کریں گے جب آپ مطالبہ کریں گے، ادروائز یہ ہماری ضمانت ہے کہ آپ اس کو جہاں مارکیٹ میں چلائیں گے یہ چلے گا اور آپ کو مطلوبہ اشیاء ملیں گی اور کوئی اس کو لینے سے انکار نہیں کرے گا۔ تو وہ جو اس نے ہمیں چیک دیا تھا ہم اس کو بخوشی محفوظ کر لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں اور ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے کہ بھائی یہ میں نہیں لے رہا، مجھے پیسے نہیں ملیں گے، لیکن ہم لیتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہمیں ضرور ملیں گے۔ کہ ہم اپنے ملک کے جس خطے اور جس حصے میں بھی چلے جائیں اس چھوٹے سے کاغذ کے پرزے سے اپنا سونا اور چاندی واپس لے لیں گے۔ نوٹ چھپتے کس قیمت پہ ہیں کہ جتنا سونا کسی بھی حکومت کے پاس ہو اس کے ایکول کرنسی کے نوٹ چھپتے ہیں۔ اگر سونا مہنگا ہو رہا ہے تو آپ کی کرنسی جو ہے وہ ویلیویبل ہو جائے گی، سونا سستا ہو جاتا ہے آپ کی روپے کی قدر گھٹ جائے گی۔ یہی ڈالر کا حساب ہے، یہی مہنگائی اور چیزیں سستی ہونے کی وجہ ہے۔ لیکن آج اگر ذرا سا بھی شبہ ہم کو اپنے علم میں ہو جائے کہ یہ کاغذ کا پرزہ 1,00,000 روپے کا صحیح قائم مقام نہیں ہے تو پھر دیکھیے کہ کیسے دھڑا دھڑ کرنسی نوٹ اور ہنڈیوں کے روپے بھنانے میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ لائن لگی ہوگی ایک بینکوں کے اندر کہ کوئی قبول نہیں رہا ہے ان کو۔ ہنڈی کیا چیز ہے؟ ہنڈی یہ ہے کہ فرض کریں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ایک میرے ایجنٹ جو ہے نا کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں سے پرچے پہ لکھ کے دے دیتا ہوں کوئی بھی کوڈ ورڈ، اور وہ ایک اماؤنٹ کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے، وہ وہاں لے کے جاتا ہے، اس کو وہ دیتا ہے، وہ اتنے پیسے اس کو وہاں پہ دے دیتا ہے جو اس کے ایکول بنتے ہیں، تو وہ بھی ایک نعم البدل کہلاتا ہے سیم و زر کا۔ تو پھر ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ پس جبکہ ہمارے اور آپ کے علوم میں یہ اثر اور جادو ہے کہ خیالات میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہم اگر کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اس کی بدولت دوسرے وقت میں ہم اسے اچھا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ تو جنات و شیاطین اور علوی مخلوق کا علم تو انسان سے کہیں زیادہ ہے، تو ان کے قبضے میں تو قوت متخیلہ زیادہ آنی چاہیے، خیالات کی طاقت جو ہے۔ تو اب علم انسانی پر قبضہ ہو جانا اور اس کے آثار اور نتائج، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسانی جسم کے اوپر کسی کا قبضہ ہو جانا؟ اس پہ غور کیا کریں آپ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی روح پر جنات و شیاطین کے علوم کا پردہ پڑ جاتا ہے تو ان کے قوی اثر اور سریع النفوذ ہونے کی وجہ سے انسان وہی دیکھتا ہے، وہی سمجھتا ہے جو یہ مخفی طاقت جو ہے اور مخفی مخلوق اسے دکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے۔ اور اس حالت میں تدبیر جسم میں روح انسانی آزاد مختار نہیں رہتی، بلکہ تحت المعیشہ، یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں، اپنے یعنی نرم مزاجی کو، تو اس کی روح کی باغ ڈور کچھ عرصے کے لیے ساحر اور اس کے معینہ موکلوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے گلاسز پہنے ہیں، اب گلاسز آپ نے پہنے ریڈ کلر کے، آنکھ آپ کی صاف و شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جب آپ نے لال چشمہ لگایا تو اب آپ کو آنکھ دکھا رہی ہے لال کلر سامنے، ہر آدمی لال نظر آ رہا ہے۔ گرین لگایا، ہر آدمی گرین نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ ساحر حضرات کسی انسان کے اندر کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، وہ وہی سمجھتا ہے، وہی دیکھتا ہے، اور اسی کی زبان جو ہے وہ بولتا ہے۔ تو وہ کیونکہ موکلوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اب جبلت سحر اور تدبیر جسم میں روح آزاد نہیں رہتی، اور ساحر و جنات موکلین کی جبلت میں چونکہ فساد نظم کا مادہ ہوتا ہے ان میں،
انتشار ہوتا ہے، ان میں شر ہوتا ہے. لہٰذا جب تدبیر جسم ان کے زیر اقتدار آ جاتی ہے، کسی بھی انسان کا جسم جو ہے ان کی تدبیر سے ان کے اختیار میں آ جاتا ہے اور روح انسانی ان کے تابع فرمان بن جاتی ہے، تو جو منشا ہوتا ہے وہی روح پورا کرنے لگتی ہے. مثلا اگر ساحر کا منشا یہ ہے کہ جسم پر جذام کا مرض لگ جائے تو روح جو ہے وہ حسب عطا اختیار ویسا ہی عمل شروع کر دیتی ہے. اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ روح ایسا عمل کرے کہ حسب اجازت اپنے جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس عالم سے بے خبر ہو جاتی ہے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ روح جو ہے چھوڑ دیتی ہے اپنے جسم کو اور اس کی جگہ پہ وہ دوسری روح آ جاتی ہے. اب کسب علوم شیاطین و جنات اور اس کے مضر اثرات، اس ساری بحث سے بحمدللہ یہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ جنات و شیاطین کے علوم سے جب روح انسانی کسب و اکتساب شروع کر دیتی ہے تو ورطۂ ہلاکت و ضلالت میں پڑ جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کو عالم میں وہی دکھلائی دیتا ہے جو جنات و شیاطین اس کو دکھلاتے ہیں. پھر اس کو اپنا باپ، اس کا باپ نظر نہیں آتا، وہ کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھ اسے وہ دکھائی نہیں رہی ہے. چنانچہ مسحور عشق سے، جو مسحور ہو چکا ہے عشق سے، اگر ساحر عشق جو جادوگر ہے عشق کا یہ کہتا ہے کہ اے نو گرفتار، جیسے نوجوان ہے کہ اے نئے گرفتار ہونے والے، میں تجھ سے راضی رہوں گا جب تو کفر میں میرا ہم مشرب بن جائے گا، میرا ساتھی بن جائے گا، اور اقرار کرے کہ معاذ اللہ یہ کارخانہ عالم محض عناصر اربع کی قوت ہی سے چل رہا ہے، یا خدا ایک نہیں تین ہے، یا ایک ہی ہے مگر کائنات کے مجموعے سے الگ نہیں، تو یہ مسحور عشق بلا تکلف ان خلاف واقع باتوں کو تسلیم کر کے ان کے عقائد کفریہ کا اقرار کر لیتا ہے اور تبدیل مذہب میں ذرا پس و پیش نہیں کرتا، اور کتنا ہی کیوں نہ سمجھایا جائے کسی طرح بھی وہ نہیں سمجھتا. اب سحر کی تاریخ، اس کی حیثیت اور قرآن حکیم کی صداقت کہ گو اس قدر عرض سے بھی اصل مبحث، یعنی جو ہم نے ابھی تک بحثیں کی ہیں بحمدللہ کافی روشنی اس پہ پڑ چکی ہے. تاہم مناسب ہے کہ تاریخی حیثیت سے بھی سحر کے وجود اور اس کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالی جائے اور بتلایا جائے کہ وہ تخیل محض ہے یا ایک افسانہ فرضی ہی نہیں، اور بتلایا جائے کہ وہ تخیل محض یا ایک افسانہ فرضی ہی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بڑے بڑے کرشمے اور قوتیں رکھتا ہے. یہ علیحدہ چیز ہے کہ اس کی تحصیل میں انسان بھٹک جائے، یعنی حاصل کرنے میں انسان بھٹک جائے، لیکن کسی واقعی علم و فن کا انکار، پھر وہ بھی ایسا علم کہ جس کا مشاہدہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا اور آپ کے اوپر سے ان آثار کو زائل کرنے کے لیے موعظتین کا نزول ہوا، کسی طرح بھی خلاف واقع اور قصہ فرضی نہیں ہو سکتا. یہ موعظتین ہر ایک انسان کو پڑھنا چاہیے جب بھی طبیعت میں کوئی ایسی بات محسوس ہو، اور اس میں سورہ والناس اور سورہ خلق جو ہے یہ موعظتین ہے کہ جس سے انشاءاللہ جادو ہے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتا رہے اس کو. اور اگر کسی کو نظر لگ جائے یا اپنے اندر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ کوثر، انا اعطیناک کل کوثر، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دے، اپنے بچوں پہ پھونک دے، اپنے بزرگوں پہ پھونک دے، جاتے وقت کہیں سفر میں جا رہے ہیں تب پھونک دے، خود جا رہے ہیں تب پھونک دے. تو سحر کی تاریخ اور ان کی معلومات جو ہم آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ عرض کریں گے، سنسکرت کے بعض فضلہ سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں، فاضل افراد جو تاریخی اعتبار سے بالکل مستند ہیں، اور ان کا ماخذ اصلی سنسکرت کی کتاب اسکنڈ پٹران سے ہے. سحر کفار کا علم سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کی حقیقت انہی سے معلوم کرنی چاہیے، چونکہ اس علم میں کفار کو زیادہ شغف ہوتا ہے اور لوگ اس علم کو بیشتر انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. اسی لیے مناسب ہوتا ہے کہ اس علم کی حرمت کی حکمت و ممانعت پر غور کیا جائے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ یہ امر مسلم ہے کہ اہل ہنود
تاریخی اعتبار سے سب مذاہب سے قدامت رکھتے ہیں، قدیم ہیں، پرانے ہیں، اور ان کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ پھر شہر تو اہل ہنود کے ہاں خاص شہرت و اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ اگر ان کے مذہب کا ایک اہم حصہ اس کو کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ اب اسکنڈ پٹران کے اقتباسات کو درج کر کے ان سے حقانیت اسلام کو ثابت کرنا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کسی شیریں درخت کو خوش ذائقہ اور قوی تر بنانے کے لیے اس میں کھاد اور کچرے کی قوت دیا کرتے ہیں۔ جلدی میں آپ سے عرض کر دوں تاکہ آپ کا پروگرام میں زیادہ میں ٹائم نہ لوں آپ کا۔ تو شہر کی ابتدا کس ملک سے ہوئی؟ بابل کا تو میں نے بتایا تھا، لیکن کچھ تواریخ بتاتی ہیں کہ ہندو تاریخ کے اعتبار سے علم شہر کی ابتدا ایران سے ہوئی، اور یہ علم ایران ہی سے ہندوستان میں اور عرب میں پھیلا ہے۔ اور ایران میں ایک قوم تھی جس کو تگا کہتے تھے۔ یہ لوگ نسلاً برہمن تھے مگر مذہباً زرتشت تھے، جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچھا، انگریزی زبان میں اس مگ قوم کا میجک یا مجس قابو کرنا وہ بنا لیا گیا، اور سنسکرت میں اس کا نام مائی کگ ہے، جس کے معنی ہے مگوں کا علم۔ جب شری کرشن کا بیٹا سام، جو ہندو تحقیقات کے مطابق حجاز چلا گیا، یعنی مکہ چلا گیا اور وہیں آباد ہوا، اور یہ موجودہ عرب کی نسل سام ہی کی نسل سے ہے، اور فلسطین میں بھی اسی کی نسل چل رہی ہے، اور وہاں چلتے چلتے افغانستان تک پہنچی۔ چنانچہ افغانستان کی درانی و غلزئی قوموں میں سے غلزئی قوم اسی سام کی نسل تک، اور اس سے ہے یہ غلزئی قوم جو ہے۔ اور اسی پہ بہت سی علامتیں ہیں اب تک ایسی پائی جاتی ہیں کہ جب سام کی بیماری میں کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس میں وہ مبتلا ہو گیا، تو ہندوستان کے رشیوں کو بلا کر ان سے جذام کا علاج پوچھا گیا۔ ان سب رشیوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس تو اس کا کوئی حکیمی علاج نہیں ہے، البتہ ایران کی ایک قوم ضرور ایسی ملے گی جو اپنے علوم کے زور سے اس بیماری کا علاج کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایران سے مگ قوم کے چند لوگوں بلائے گئے، اور ان لوگوں نے ہندوستان میں پہنچ کر اپنے علوم کے قواعد کے مطابق سام سے سورج کی پرستش کروائی، جس سے سامی کی بیماری مٹ گئی اور وہ تندرست ہو گیا۔ اب قوم ساحرین کی آمد ہندوستان میں کیوں کر ہوئی؟ بہرحال سورج کی پوجا کرائی گئی ہو یا سام کا علاج سورج کی شعاؤں سے کیا گیا ہو، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سام اس بیماری سے اچھا ہو گیا، اور اس نے اپنی صحت کی یادگار کی خوشی میں ملتان میں سورج کا ایک مندر بنایا، جس کا پجاری انہی لوگوں کو مقرر کیا اور انہی کے ذمے ان کے سب کام سونپ دیے۔ یہ مندر سال ہا سال تک صحیح و سالم رہا، مگر محمود غزنوی کے حملے ہندوستان کے وقت منہدم کر دیا گیا تھا اس کو۔ الغرض جب یہ مگ لوگ ملتان میں آباد ہو گئے، ان کی ضرورت ان کو نکاح اور بیاہ کی پیش آئی، تو ملتان کے ہندوؤں نے ان کے سورج پرست اور غیر مذہب ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی لڑکیاں دینے سے انکار کر دیا۔ تب سام نے اپنے بھائی بندوں کی چھوکریاں ان سے بیاہ دی، اور اس طرح ان کی نسل ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ یہاں بارش شدید ہے، اور اچانک پروگرام کرتے کرتے لائٹ چلی گئی تھی، لہذا میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ اجمیر اور راجپوتانہ میں یہ قومیں اب تک چلی آتی ہیں، اور اس قوم کو اب سیوک اور بھوجک کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بہرحال جب یہ لوگ ایران سے ہندوستان آئے تو اپنا علم یعنی جادو بھی ہمراہ لائے، اور ہندوستان کے لوگوں نے اس کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اس کا چرچا ہوتا چلا گیا۔ اصل میں تو یہ علم جوگیوں کا تھا، لیکن جوگی چونکہ عام طور پر لوگوں کو نہ بتلاتے تھے اور ان کو بتلانے کی ممانعت بھی تھی، اس لیے کہ اس علم کے جملہ مقامات کا طے کر لینا ایک بڑا ہی دشوار اور کٹھن کام تھا۔ چونکہ ایران سے جوگ لوگ آئے تھے، ان کا مقصد خدا سے ملنا نہ تھا، نہ کوئی ایسا مقصود رکھتے تھے یہ،
بلکہ وہ اس علم کے چند مراتب اور مقامات اس لیے طے کر لیتے تھے کہ کچھ کرشمے دکھائے جائیں اور سیکھ جائیں اور لوگوں کو اپنے کرشمے دکھلا کر مفتون و مسحور کر لیں، ان کو اپنا مفتو بنا لیں کہ ہمارے وہ مرید یا غلام یا ہمیں ماننے والے بن جائیں۔ اس لیے انہوں نے نئے نئے کرشمے دکھلا کر لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنا لیا۔ علم سحر کا اصول ہندو دھرم کے اعتبار سے، اس علم کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ انسان اپنے دلیر مخصوص و معینہ طریقوں سے کامل قابو پاتے ہوئے روح کی جملہ طاقتوں سے دوسروں پر اثر ڈالے۔ تو علم سحر کی 8 اسٹیجیں ہندو مذہب کے اعتبار سے پائی جاتی ہیں، چنانچہ اس علم کے کسب و ریاضت کے 8 مقامات ہیں جن کو طے کرنے سے انسان اس علم و فن کا مکمل ماہر ہو جاتا ہے، اور ہر ایک مقام پر پہنچنے کے لیے کم از کم 6 ماہ کی مشق و ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا مقام جو ہے وہ یم ہے، یم۔ یہاں پہ میں اختتام کرتا ہوں، اس کے بعد 8 مقامات جو ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے جان و عزت و آبرو اور ایمان کو محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں اور غریب غربا کے گھر اس وقت سمجھ لیں کہ ان کے گھروں میں پانی جا چکا ہے، جو ان کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی ہے یا جو پلنگ تھے یا رلیاں یا چادریں یا جو بھی چیز تھیں وہ بھیگ چکی ہیں، اللہ پاک NGOs کو جگہ دے، اور ہماری حکومتوں کو بھی، اور ہماری ایڈمنسٹریشن جہاں جہاں آباد ہے، اور وہ سیاسی پارٹیاں بھی کہ جن کے کارندے لاکھوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، وہ بھی نکلیں مدد کرنے کے لیے۔ اس چیز کی شرط نہ لگائیں کہ حکومت ملے گی تو ہم کریں گے، اور حکومت نہیں ملے گی تو ہم حکومت پر اعتراض کریں گے۔ یہ انسانیت کا درس نہیں ہے، نہ ہی یہ ایک انسان کے لیے اسے انسانیت کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے کشمیر کو اور فلسطین کو ایک آزادی نصیب عطا فرما، اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بشرط قید حیات کل آپ سے بات ہوگی، اور بارشوں میں سب کے لیے دعا کریں، آپ بھی بچیں اور بجلی کے کھمبوں سے اور ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور میں دوبارہ مشکور ہوں ان حضرات کا، اور ان کو سمجھے خوش آمدید ہے میری طرف سے کہ جو ہمارے فیملی چینل کا ممبر بنے ہیں۔ یہ